اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ جی۔ دشمن کا جو خیالات ہیں آپ کے بارے میں، جو آپ کے بارے میں وہ غلط سوچتا ہے، اور جہاں انسان کوئی بھی کام ہے کرنے سے پہلے اس کو پہلے سوچتا ہے، پھر اس کا کوئی پلاننگ کرتا ہے، اس کو کوئی بناتا ہے، ذہن میں اس کا کوئی نقشہ، کوئی چیز ایسی تیار کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ایک شیطانی وسوسوں کی صورت میں یا شیطانی خیالات کی صورت میں، تو شیطانی پلاننگ کی صورت میں وہ آپ کے بارے میں جب سوچتا ہے تو پھر وہ اپنا اگلا عمل کرتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر ہم وہیں پر ہی اس کا کنٹرول کر لیں، یعنی کہ اس کے تمام شیطانی خیالات کو وہی کچل دیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ان سے ہے وہ آگے آ کر کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حفاظت، کیونکہ عملیات کی دنیا کے اندر جو بندہ، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ جو بندہ حفاظت کرنی جان گیا نا، اس بندے کو عملیات کی دنیا کے اندر بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا شیطانی عامل جو ان سے اس کو شکست نہیں دے سکتا، اس کو کبھی بھی وہ اس کے بارے میں عمل نہیں کر سکتا۔ اور میں آپ کو یعنی کہ اس لیول کے عمل سمجھاتا ہوں، اس لیول کے عمل بتاتا ہوں کہ جو لوگ 25 سال 20 سال محنت کر کے، ٹریننگ کر کے، اور 30 سال استادوں کے پاس بیٹھ کے ان کی خدمت کر کے جو چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، اور ان کا نتیجہ تن حاصل کرنے کے بعد پھر ان کو جو ان سے معاملات آگے لے کے چلنے پڑتے ہیں، تو پھر بھی ان کو اس حد تک یعنی کہ مطلب ٹریننگ نہیں ہوتی جس حد تک میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس لیول کی باتیں جو بالکل عملیات کی دنیا کے اندر عاملین حضرات جو ان سے وہ اپنی زندگی کے اندر ان کو لاگو کرتے ہیں، تو آپ اگر میری گفتگو سے کچھ سیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں تک بھی اس میسج کو پہنچایا کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ تو عملیات کی دنیا میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے دشمن کے خیالات تک پہنچنا ہے، یعنی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کا دشمن کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے ابھی تعویذ بنوانا ہے، اس نے پھر ابھی شیطانی جادو آپ پہ کروانا ہے، یا اس نے شیطانی جادو خود کرنا ہے، تعویذ کرنا ہے اس نے، یعنی کہ آپ کا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار ہے تو وہ آپ کے بارے میں آپ کے پلاٹ پہ، آپ کی دکان پہ، آپ کے مکان پہ قبضہ کرنے کے لیے، یا پھر کوئی خاتون ہے وہ دوسری خاتون کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے، ابھی اس نے سوچنا ہے، سوچنے کے بعد اس نے اپنے کام کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانا ہے، تو اس پہ ٹائم لگنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر ہم اپنا عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا حفاظتی حصار اپنا مضبوط لگا کے اس کی سوچ تک اپنی دیکھیں، اس کی سوچ تک کن چیزوں نے جانا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہے، یا آپ کا دشمن مرد و خواتین سب کے لیے اس عمل کی اجازت ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر وہاں تک رسائی حاصل کیسے کریں گے؟ وہ آپ خود تو نہیں جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی کسی عامل کے پاس گئے ہو، مثلا اچھی بات کرتے ہیں ہم کہ آپ کسی عامل کو جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ مطلب روحانی عامل ہے، تو آپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا باہر کے ملک میں ہے، پاکستان میں ہے، تو وہ اس وقت اس آزمائش سے گزر رہا ہے، اس پریشانی سے گزر رہا ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی عمل کریں، کوئی وظیفہ کریں، کوئی تعویذ کریں، جو بھی ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ تو ہوتا ہے جیسے اب وہ اس آزمائش سے وہاں سے نکلتا کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر شیطانی عامل یا روحانی عامل بیٹھا ہوا پاکستان میں، آپ کہتے ہیں جی اس کے اوپر جادو ہو گیا، اس کی کاٹ کریں، تو وہ کاٹ کیسے کرے گا؟ وہ روحانی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کو بھیجے گا کہ جا کے اس کی کاٹ کرے۔ اسی طرح شیطانی عامل کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے دو میاں بیوی رہتے ہیں باہر کے ملک میں، تو ہم چاہتے ہیں ان کے درمیان یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو شیطانی عامل کہتا ہے ہو جائے گا، اتنے پیسے دو، تو وہ کوئی خود تو نہیں ٹکٹ کروا کے جاتا نا، سمپل سی بات ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ عمل کرتا ہے، اور ویسے ہی جیسے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی طاقتوں کی آپ تک رسائی آسانی سے کیسے ہو گئی؟
نہیں ہو سکتی. کوئی بھی عام سادہ سے سادہ مسلمان بھی ہو نا تو اس تک جنات موکلات اس تک رسائی نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک میاں بیوی میں اگر نفرت کا عمل کیا جاتا ہے تو وہ جو موکلات ہیں اس شوہر یعنی کہ شوہر بیوی کو اگر لڑائی کرے فساد کرے، سمجھ آ رہی ہے، تو وہ شوہر جو ان سے ہے وہ بیوی تک ایسے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے جو محبت کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا، اچانک سے چینج کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا جی. یا کاروبار، اس کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایک طاقتیں ہوتی ہیں، شیطانی طاقتیں جو اس بندے تک رسائی حاصل کرتی ہیں. وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شیطانی عامل جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس جب یہ کوئی کیس آتا ہے تو وہ اس کا نام پوچھتا ہے، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام پوچھتا ہے، اور اس کو پھر اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کو اس کی والدہ کا نام اور اس کا نام مل جاتا ہے تو وہ شیطانی طاقتوں کو کہتا ہے کہ یہ نام ہے اس بندے کا اور اس کی والدہ کا یہ نام ہے، یعنی کہ فلاں بن فلاں. تو وہ شیطانی طاقتیں آتی ہیں، وہ کہتا ہے نا جب جادوگر یا شیطانی عامل کو اس کو بند کر دیا جائے، بندش کر دی جائے یا جادو کر دیا جائے، اس کو اس کام میں میاں بیوی میں طلاق کروا دی جائے، اس کو جو ان سے وہ یہ جو بھی ہے، اب وہ شیطانی طاقتیں اصل میں آ کر اس کے ارد گرد. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی تعویذ لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے میاں بیوی میں اگر طلاق کروانی تو یہ تکیے کے نیچے رکھ دینا، اس کی چارپائی کے نیچے رکھ دینا، یا جہاں سے گزرگاہ ہوتی ہے وہاں سے. وہ تعویذ کا کام اصل وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو اس کے اوپر جو لکھائی لکھی ہوئی نا اس کا بھی کوئی کمال نہیں. اصل میں وہ جو شیطانی جنات موکلات کے جو نام لکھے ہوتے ہیں نا وہ اصل میں ان کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے. تو وہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات جو ہوتے ہیں وہ تعویذ کے ماتحت ہوتے ہیں. جب وہ تعویذ لکھ کے اس کو پڑھائی کر کے بند کر کے وہ زمین کے اندر دفن کرواتا ہے نا تو وہ شیطانی جنات موکلات جو ان سے وہ وہیں پر ہی گھومتے رہتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر مامور رہتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو کام کہا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب اس بندے کے تکیے کے نیچے ہوگا تو اس کو شیطانی جنات کی رسائی اس تک آسان ہو جائے گی. اسی طرح اس کے گھر میں، اس کے گلے میں یہ تعویذات پلانے کے حوالے سے جو پلائے جاتے ہیں، جو کھلائے جاتے ہیں، تو فوری اثر کیوں ہوتا ہے؟ وہ فوری اثر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وجود کے اندر شیطانی اثرات کو، اصل میں وہ پانی داخل نہیں کر رہا ہوتا، وہ شیطانی اثرات کو داخل کر رہا ہوتا ہے. مٹھائی کو کوئی کھجور کے اوپر کر دیتا ہے. میں کیا آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں ایک افطاری میں تھا تو جو شربت میرے سامنے آنا تھا، مطلب جامع شیری وغیرہ تھا اور کھجور تھی، تو وہ شربت پہ پڑھائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو مجھے معلوم ہو تو گیا، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے. تو میں نے پھر دوسری یا تیسری پلیٹ میں سے کھجور لی تو لیکن وہ اس کی پوری لائن کے اندر یعنی کہ اس کے اثرات پہنچ چکے تھے. تو وہ میں نے جو تھوڑا سا افطاری کی اور پھر بعد میں نے کچھ استعمال وہاں سے نہیں کیا. تو وہ یہ معاملات ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہر ایک دوست دشمن پھر یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، تو بڑا احتیاط کرنی ہوتی ہے نا جی اس میں. تو اگر آپ کے دشمن جادوگر ہے تو پھر تو آپ کو 24 گھنٹے اپنی احتیاط کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کا کوئی دشمن جا کے کسی سے کرواتا ہے تو اس کا ذرا بڑا آسان ہوتا ہے. یعنی کہ آپ، ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ نا کہ ہمیں تو 5-6 جگہوں سے 5-6 لوگ ہیں جو ٹاپ کلاس کے ہیں، جو پورے لیول کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ فیس ٹو فیس معاملات چلتے ہیں اور وہ خود عامل ہے. تو ادھر سے ہم بھی، تو وہ یہ سلسلہ چلتا ہے جی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کو اشارہ سمجھایا کہ آپ کا تو کوئی نہ کوئی ایک آدھا دشمن ہوگا اور وہ بھی بیچارہ کہیں نہ کہیں سے پیسے دے کے آپ پہ کرواتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس کی تو کاٹ ہی بڑی آسان ہے، پلٹ بڑی آسان ہے، اور اس کا ختم کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. وہ اکثر بتاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو. کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر تو میں نے بالکل صاف ایک چھڑی بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ جون سا نا آپ تلسمی چھڑی، اس کا عمل یعنی کہ دشمن کی جادو کی کاٹ اور پلٹ کا عمل. 27-28 منٹ کی ویڈیو میں اس کے اندر پوری تسلی سے یعنی کہ وظیفہ بتایا کہ آپ نے کیسے جادو کی کاٹ کرنی ہے، کیسے جادو کی پلٹ کرنی ہے، کیسے آپ نے وہ اس چھڑی کا استعمال کرنا ہے، سٹک کا استعمال کرنا ہے، تو وہ کیسے آپ نے اپنا جادو ختم کرنا ہے وجود کے اندر کا، باہر کا. تو یہ چیزیں آپ کے لیے ہوتی ہیں اور کئی سوالات جوابات بھی اس ویڈیو کے اندر تسلی بخش دیے ہیں. تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. بڑی نازک باتیں میں نے کی ہیں اور بڑی باریک باتیں کی ہیں. یہ ہر مرد یا ہر عورت یا ہر سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ چیزیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ لیول کی باتیں ہیں. تو یہ کئی گھنٹوں کی گفتگو کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا، خلاصہ کلام جسے کہا جاتا ہے، وہ میں اکثر بیان کرتا ہوں.
یعنی کہ میں اگر ان ساری چیزوں کو جو میں نے پیچھے بیان کیا، اگر ان کو میں ایک ایک چیز کو وضاحت سے بیان کروں نا تو ایک ایک بات کے اوپر تقریباً 20-25 منٹ کی وضاحت ہے، ٹھیک ہے، کم از کم۔ تو یہ آپ لوگوں کو بالکل جو ریگولر مجھے سننے والے لوگ ہیں نا ان کو میری ساری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ جو نئے ہیں نا وہ کوشش کریں، آہستہ آہستہ ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ میں سکھانے میں زیادہ فوکس کرتا ہوں، میں عمل کروانے میں زیادہ نہیں کرتا، جلد بازی میں عمل میں نہیں کرتا کہ آپ جلد بازی کریں۔ میں سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہوں اپنے سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ویورز کو، اپنے عقیدت مند مریدین کو، حلقہ احباب کو جو آستانہ عالیہ پیر مرشد پیر ربانی سرکار ہمدم سرکار سے منسلک کے لوگ، ٹھیک ہے جی، اور جو روحانی نسبت قائم کر رہے ہیں، تو ان سے یعنی کہ میں مخاطب ہوتا ہوں۔ اور تمام ویورز جو نئے آتے ہیں، پرانے ویورز، میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنا حفاظتی آثار لگائیں۔ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ شیطانی عملیات کا کوئی دشمن ہے تو صرف اسی لیے آثار لگانا ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ کا کوئی سادہ پوزیشن میں ایک بندہ ہے جس کے جو آپ کی عزت پہ، آپ کے آبرو پہ، آپ کی جائیداد پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے مکان پہ، آپ کی بیوی پہ، آپ کے شوہر پہ قابض ہونے کی صورت کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، میں نے ایک ایک چیز کو اگر وضاحت سے بیان کروں گا نا تو یہ 10-10 منٹ کی وضاحتیں ہیں۔ میں اس لیے تھوڑا سا مختصر کر کے وہ دیکھیں، اب کسی کی کوئی خاتون ہے، اس کے شوہر پر کسی عورت نے قبضہ جما لی ہے تو وہ میں نے پیچھے بتا دی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کوئی خاتون ہے تو وہ اپنے شوہر سے ناراض ہے، نالا ہو چکی ہے، وہ اب اس کو چھوڑنا چاہتی ہے، تو یہ سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ آپ ساری وضاحتیں علیحدہ علیحدہ اگر کریں گے نا تو وقت زیادہ لگتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کی گوش گزار کرنے کا یہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کا کمال یہ ہے تو یہ آسان اتنا ہے کہ اس کو بچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو اس عمل کی اجازت نہیں ہے۔ بچے کر سکتے ہیں یعنی کہ آسان ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یعنی کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ بڑی آسانی سے آ جائیں گے، لیکن اس عمل کو کم از کم 18 سال یا 17 سال، حد 17 سال کی عمر کے زیادہ لوگ اس عمل کو کریں۔ اب 17 سال سے زیادہ جتنی بھی عمر ہے، یعنی کہ لڑکے کا یا لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اب 30 سال کا، 40 سال کا، 70 سال کا، آگے تو جو مرضی ہے وہ کر سکتے، یعنی کہ کم از کم اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی 17 سال یا 18 سال عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم عمر کے افراد اس عمل کے بالکل بھی قریب نہ جائیں، کیونکہ یہ تیز ترین عمل ہے۔ یہ آپ کے اس دشمن کے لیے جس نے آپ کے اوپر ناجائز کیس کیے ہوئے ہیں، ناجائز آپ کے FIR پرچے کروائے ہوئے ہیں، ناجائز آپ کے اوپر جناب صاحب وہ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ناجائز آپ کے شوہر پر قبضہ کیا ہوا ہے، کسی خاتون نے آپ کے شوہر پر ناجائز قسم کا قبضہ کیا ہوا ہے، اور شوہر کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، یہ آپ نے اس خاتون کے لیے کرنا ہے جس خاتون نے قبضہ کیا ہے۔ یہ بات آپ نے یعنی کہ شوہر عمل کے دوران آپ کے شوہر کا نقشہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ عمل بڑا باریک ہے اور بڑا حساس عمل اور طاقتور اصل میں بہت زیادہ ہے۔ اس عمل کے ماتحت جو ان سے ندی وہ 1000 روحانی جنات سردار جو اس عمل کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ روحانی نسبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ 1000 روحانی جنات اس عمل کے تابع ہیں اور وہ ہیں پہلی پوزیشن میں، یعنی کہ جب آپ اس عمل کو پہلی پوزیشن میں کرتے ہیں تو اس کے جو ان سے 7 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل پہ یہ پاور ملتی ہے اور وہ جو سردار نیک جنات ہیں ان کے ماتحت جو ان سے ہے اس عمل کے جو آپ جب کریں گے تو آپ کو جو ان سے ہے 70 ایک سردار جن کے نیچے اس کے تابع 70 نیک جنات ہیں۔ اب یہ پہلی منزل کی طاقت ہے۔ اگر آپ 7 منزلیں اس کی کراس کرتے ہیں، 7 منزلیں پوری کرتے ہیں، اور جس کے اندر زکوٰۃ صغیرہ بھی ہے، جس کے اندر سارے معاملات بھی ہیں، جس کے اندر ان کے ساری مطلب اب ان کو میں وضاحت میں لے کر جاؤں گا تو پھر وہ ظاہر بات ہے چلے کی شکل اختیار کر جائے گی، تو ہم نے اس کا فائدہ پہلی منزل تک لینا ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں منزل تک ہم نے نہیں جانا، وہ عاملین کا کام ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے اس کی پہلی منزل تک رہنا ہے،
ٹھیک ہے سر. اب یہاں پہ جو اس کی ایک عذاب جناتی پاور ہے، نیک جنات، جو اس قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ، چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کے ماتحت ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ جب عمل کریں گے تو آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جب آئیں گی تو آپ اس عمل کو لے کر نکلیں گے. یعنی کہ آپ اس کو پہلے دن کر رہے ہیں تو آپ اس کی روحانی طاقتوں کے ساتھ کیسے اپنا تعلق مضبوط کریں گے؟ آپ کو تو ٹائم چاہیے. تو اب روحانی نسبت کا سر کوئی بھی عمل ہو، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کہیں روحانی نسبت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ہمارے ساتھ روحانی نسبت کر کے عمل کرتے ہیں کہ میں اپنی روحانی نسبت قائم کرتا ہوں یا قائم کرتی ہوں آستانہ عالیہ حضور قبلہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور آپ کا جون سا ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کرتا ہوں یا بیعت کرتی ہوں. اب یہ روحانی نسبت جب آپ بولیں گے نا عمل کرنے سے پہلے، اور روزانہ بولنی ہے، یہ نیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نسبت بتا رہا ہوں کہ نسبت ضروری کیوں ہے. اب جب یہ آپ نسبت بولیں گے نا، نسبت بولنے کے بعد اب اس عمل کا میں عامل ہوں، ظاہری بات ہے، اور آپ کا ایک تعلق آستانے سے چل رہا ہے کیونکہ آپ نسبت میں آ گئے. تو جب آپ عمل کریں گے تو اس عمل کی جو مکمل 7 منزلوں کی پاور ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. پہلی دفعہ جب آپ پڑھیں گے نا، پہلی مرتبہ جب آپ ان الفاظ کو ادا کریں گے تو آپ کے ساتھ مکمل پیچھے سے پاور آئے گی، اور آپ جو عمل کریں گے اس کی پاور بھی روحانی ہوگی. تو آپ کا کام پہلے دن ہی ہو جائے گا، وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو مکمل. لیکن یہ لالچ کی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عقیدت کی بنا پہ. نسبت یاد رکھیے گا، لالچ کی بنا پر روحانی طاقتیں آپ کی کبھی مدد نہیں کریں گی، روحانی طاقتیں آپ کا کبھی کام نہیں کریں گی. کہ مطلب آپ کبھی آج یہاں نسبت کر لی، کبھی کل وہاں کر لی، پرسوں وہاں کر لی، ایسا نہیں ہوتا. یہ روحانی نسبت میں آپ نے کہیں بھی روحانی نسبت قائم کرنی ہے تو ایک جگہ زندگی میں ایک جگہ روحانی نسبت قائم کریں، اور تب تک آپ اس کی روحانی نسبت کے ساتھ چلے جب تک آپ کا پورا یقین اور ایمان قائم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ روحانی نسبت کا بڑا اساس معاملہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ لالچ ہے تو آج آپ ادھر آ گئے، لالچ ہے کل ادھر چلے گئے. نہیں، آپ نے جہاں پہ رکنا ہے، جہاں پہ ٹھہرنا ہے، وہاں پہ اپنا پورا یقین لے کے چلنا ہے، کیونکہ آپ نے شیطان نے آپ کو بڑا گمراہ کرنا ہے رستے میں. آپ کے بہت سارے معاملات، یہ وہ فائدہ نہیں ہو رہا جی، یہ نہیں ہو رہا جی، فائدہ ہو گیا جی، اب نقصان نہیں ہو رہا، نقصان ہو گیا جی، یہ ہو گئی. تو اس میں جو نا روحانی نسبت جب قائم کی جاتی ہے تو اس میں بڑا پکا ارادہ، پکا یقین اور پکے طاقتور طریقے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جیسے یہ مطلب ایک تعلق میں بندہ آ جاتا ہے تو یہ اس طرح روحانی تعلق میں بندہ آ جاتا ہے. تو یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ عمل ایسا عمل ہے کہ وہ دشمن کی جتنی سازشیں ان کو کچلنے والا عمل ہے. دشمن کا جو چہرہ ہے نا وہ ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہوگا شاید ٹھیک ہے، لیکن اندرونی طور پہ جیسے سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں نا کہ دل کالا نہ ہوگے، منہ کالے نہ لو، دل کالے نہ لو، منہ کالا ہی چنگا. یعنی کہ دل کالا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ عمل ہے جس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا جو دشمن ہے اس کا جتنی اصل میں کلاہٹ ہے، جو سیاہی ہے، اصل میں جو کالا پن اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ جب واپس پلٹے گا نا تو اس کا اندر کالا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے دشمن کا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے گا. اصل میں یہ اس سے مراد یہ ہے کہ اندر والے معاملات جو ان سے ہے نا، تو یہ سارے روحانی معاملات ہیں جی. تو انشاءاللہ العزیز وہ دشمن جو آپ کو معاشرے کے سامنے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو ایسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور ذلت سے بچنے کے لیے بہت طاقتور اور پاورفل میں آپ کو عمل دینے جا رہا ہوں. اور بڑا آسان عمل ہے، اور روحانی اجازت کے ساتھ اس بھائی بہن کو روحانی اجازت ہے اس عمل کی جس نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے، بغیر سکپ کیے، بغیر ڈاؤن لوڈ کیے، پوری ویڈیو تسلی سے دیکھی ہے، اور اس کے بعد جس بہن بھائی نے ویڈیو کو لائک کیا اس کو اس عمل کی روحانی اجازت ہوگی. کیونکہ جب پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آتی ہے. اور جون سا اگر آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل خیر کو آپ نے جب کرنا ہے تو اس میں آپ کو جون سا ہے ہر قسم کے جادو، جنات، اثرات، شیطانی اثرات، شیطانی موکلات وہ بھی ختم ہوں گے. اور عام روٹین میں اگر کوئی دشمن ہے آپ کا، دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، دشمن کے حوالے سے آپ کو زندگی میں کوئی بھی نارمل روٹین میں گھریلو معاملات کے اندر بھی اگر آپ کو معاملہ ہے تو ایسا نہ کیجیے گا کہ مثلا
वो तो आम रूटीन में कई लोग इस अमल को बीवी शोहर के लिए नहीं कर सकती ना, शोहर के दुश्मन के लिए कर सकती है। बीवी खातून अगर है कोई तो वो अपने दुश्मन के लिए अमल कर सकती है। पॉइंट समझ आ रहा है ना आपको? तो बड़े नाजुक मराहिल से आपने इस अमल को लेकर निकलना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपको जो बड़ी कीमती ताकतवर जो बातें आपको नतीजातन बताई हैं, वजाहत के साथ भी, वजाहत के साथ बताते तो इस वक्त वीडियो को भी 3-4 घंटे हो जाने थे, इतनी वो उनकी वजाहतें अगर बयान करता मैं। तो मैंने बिल्कुल नतीजातन जो गुफ्तगू ताकतवर की है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मेरे अमलियात, मेरे वज़ाइफ बताए गए, मैं जो भी वज़ाइफ बताऊं उस अमल की हकीकत से, पावर से सामने वाले को मैं आशना कर दूं, उसे बता दूं कि आप ये अमल करने जा रहे हैं और इसकी ये पावर है और इसकी ये हकीकत है, ठीक है ना जी। और उसके बाद उस अमल को करने के बाद उस बहन भाई को ये भी मैं अर्ज कर दूं कि आप ये जो अमल कर रहे हैं, इस अमल को करने के बाद आपको नुकसान या फायदा होगा, तो नुकसान कैसे होगा, फायदा कैसे होगा, आपने नुकसान से बचना कैसे है और इसका फायदा हासिल करना कैसे है, ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होती है कोई भी अमल करने से पहले। तो आज बहुत ही लाजवाब पुरतासीर अमल दुश्मन के हवाले से मैं आपको अर्ज करने जा रहा हूं। अगर आपका कोई आम रूटीन में दुश्मन है, फैक्ट्री कारखाने में आप कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, वहां पे आपके साथ कोई बुग़्ज़ करता है, हसद करता है, आपको तंग करता है, किसको दुश्मन आपको गालियां निकालता है, कोई दुश्मन आपकी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है, कोई दुश्मन जो सा है वो इंतहाई गलाजत पर उतर आया है और गंद पे उतर आया है, तो आपने ऐसे दुश्मनों के लिए ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुझे जिंदगी में दुआएं देंगे। और आप सिर्फ ये बात ज़हन में रख लें कि मैं जो सिर्फ दुश्मन के वज़ाइफ अपलोड करता हूँ ना, सिर्फ दुश्मन के नहीं करता, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समझाता हूँ। और इसी गुफ्तगू के दौरान ही जब सवाल जवाब की नशिस्त चलती है तो कोई बंदा ये कहता है जी मेरे कारोबार की बंदिश है, रिज़्क़ के हवाले से मुझे गुर्बत और तंगदस्ती, फ़क़्र फाका का सामना है, या मेरी दुकान की बंदिश है, या मैं बीमार हूँ, या मुझे कोई भी दुनिया जहान का कोई भी आपको मसला होता है, तो वो आप जब कमेंट करते हैं ना तो हम सवाल लिखते रहते हैं, ठीक है ना जी। तो फिर 3 या 4 दिन के बाद जब सवालात इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि 40, 50, 30, 40 सवाल जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम आने वाली एक वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको हर मकसद का वजीफा मिल सकता है। कोई पसंद की शादी का अमल लेना चाहता है, कोई मियाँ बीवी में मोहब्बत का अमल लेना चाहता है, कोई भी मामला आता है, तो हम अपने इस चैनल पर अपनी सिर्फ हमारा टॉपिक तो दुश्मन के हवाले से ही होता है, तो लेकिन हमारी गुफ्तगू के दौरान जो सवाल और जवाब की नशिस्त चलती है, उस नशिस्त में हम हर किस्म के सवाल का जवाब देते हैं। तो आज सवालात जवाबात का सिलसिला नहीं है, सिर्फ आपको इस अमल की ताकत के बारे में बताना था और इस अमल के फवायद जो थोड़े से दुश्मन के हवाले से मैं बयान कर सका हूँ। अगर मुकम्मल इसका पूरा बयान करूँ जितना मुझे मालूम है तो गालिबन 2 से 3 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो इसलिए आप ये समझ लें, बस इतना ही काफ़ी है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ताकतवर अमल है। आपने ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। सबसे पहले आपने इस अमल के लिए आयतल कुर्सी का हसार लगाना है। आयतल कुर्सी का हसार लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और उसके बाद आपने 3 मरतबा ही आयतल कुर्सी पढ़नी है और उसके बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और अपनी शहादत वाली उंगली पर दम करके, इस तरह दम करके आपने जोन सा है अपना हसार लगाना है। ठीक है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, इस तरफ भी जा सकते हैं आप, इस तरीके से अपना ऐसे हसार लगा रहे। अब आपको हसार में जब आ जाएंगे तो आपका जो दुश्मन है उस तक आपकी रसाई बड़ी आसानी से हो जाएगी और आपके दुश्मन की आप तक नहीं होगी। अब आपने जो सा इस अमल को किस तरीके से करना है समझिएगा। आपने जोहर की नमाज के बाद हसार लगा लेना। आयतल कुर्सी का मैंने तरीका मुकम्मल बता दिया। लगाने के बाद आपने पढ़ना है इन्ना शानिया काहुवल अबतर, 1 मरतबा। ये ना कुरान पाक का आखिरी सिपारा है, 30वां पारा, उसमें एक छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह कौसर। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये आपने पहली 2 आयत को नहीं पढ़ना और आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी। जो इसकी आखिरी आयत है ना, इन्ना शानिया काहुवल अबतर, ये एक आया मुबारक जोन सी है, इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। यानी कि 10 तस्मीयां इसकी बनती हैं। 100 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो 1000 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, 1000 मरतबा आपने पढ़ना। इन निशानियों का हुआ अबतर, इन निशान, ये आपके ज्यादा से ज्यादा
زیادہ سے زیادہ بھی 20 منٹ نہیں لگیں گے، 20-25 منٹ میں آپ اس عمل کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ عمل مکمل کریں تو فوراً آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ فوراً جائیں اور جا کر میرا جو فلاں بن فلاں دشمن ہے یا جو بھی میرا دشمن ہے، اس نے اگر زیر زمین کوئی میرے لیے تعویذات دفن کیے ہیں یا زمین کے اوپر میرے لیے کوئی سازشیں رچا رہا ہے یا میرے اوپر جادو تعویذات شیطانی اسرار شیطانی موکلات شیطانی طاقتوں کو میری طرف بھیج رہا ہے، تو ان تمام شیطانی طاقتوں کو فوراً اس کی طرف واپس پلٹ دیا جائے، اور اس کے بعد آپ کا جو دشمن کی زباں بندی ہو، دشمن کے لیے یہ ہو جانا چاہیے، جو بھی آپ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ الفاظ جب آپ وہاں ادا کریں گے تو ان نشانیاں کا الابتر کی وہ جو روحانی طاقتیں جو میں نے پیچھے بتائی ہیں وہ روحانی طاقتیں جائیں گی اور اس دشمن کے ساتھ وہ کریں گی جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں پھر اپنا آثار لگانا ہے، وہی آیت الکرسی کا آثار، یہاں پہ طریقہ بدل جائے گا، آثار اسی طریقے سے لگانا ہے، لیکن اینڈ پہ آپ نے ایک پانی کا گلاس رکھنا ہے اور اس پہ پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا ہے۔ تو اس پینے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا، تھوڑا سا سر پہ ڈال لیں، تھوڑا چہرے پہ مساج کر لیں، تھوڑا سر پہ ڈال کے مساج کر لیں اور پی لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وجود کے اندر کا اگر 70 سالہ پرانا جادو ہے، چہرے پہ اگر 20 سالہ نظر بد ہے تو وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، وہ پرانی سے پرانی جادو نظر بد ہر قسم کی ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ کے اوپر جو اگر کسی نے کھلایا ہے کسی نے پلایا ہے وہ بھی اثرات پخانے سے پیشاب کے ذریعے نکل جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندرونی طور پر بھی حفاظت ہو جائے گی اور بیرونی طور پر بھی۔ تو دوبارہ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو کرنا چاہے گا تو وہ جادو ہوگا نہیں، تو آپ کو جادو سے بھی حفاظت مل گئی اور ہر قسم کے دشمن سے جو بغیر جادو کے آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں ایسے دشمنوں سے بھی آپ کو حفاظت بھی ملے گی۔ دیکھیں حفاظت بنیادی طور پہ میں نے جو ابتدا میں عرض کی تھی کہ میری ہر ویڈیو کے اندر آپ کو سب سے پہلی چیز جو ملے گی وہ ملے گی حفاظت۔ انیوا عمل کروانا بہت آسان ہے، لیکن اصل میں حفاظت کے ساتھ عمل کروانا اور نگرانی میں عملیات کروانا یہ بڑی طاقتور بات ہوتی ہے، اور یہ فیضان ہمدم یا فیضان پیر و مرشد پیر ربانی سرکار یہی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کرتے رہیں گے آپ کو جو سے زیادہ آپ کو حفاظتی آثار کے ساتھ عملیات کروانے کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور بھی سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔